نماز کے متعلق ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ پیارے کی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ فرمایا نماز ایمان کی نشانی ہے، ساتھ آپ نے فرمایا نماز شکر گزاری کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمازی کا گھر، جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہو، جس سے پاک مفہوم ہے نمازی کا گھر، آسمان والے جب دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو نور کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں تو نور اس گھر میں آسمان والوں کو دکھائی دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا نماز گناہوں سے دوری کا ذریعہ ہے، نماز گناہوں کے کفارے کا بھی ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا نماز شیطان سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے، اس سے بچاؤ کا ذریعہ نماز ہے۔ پھر فرمایا نماز بلاؤں سے نجات کا سبب بنتی ہے، جو آفات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آ رہی ہوتی ہیں، ان سے نجات کا سبب بھی نماز بنتی ہے۔ فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی چابی ہے، اور نماز دلوں کا زنگ دور کرتی ہے۔ پھر فرمایا نماز محتاجی سے بچاتی ہے۔ جو بندہ نمازی ہوگا، 5 وقت کا پکا نمازی ہوگا، اس کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے جھکتا ہوگا، سجدے کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ خود اس کو بغیر مانگنے کے ہی اتنا عطا فرما دے گا کہ اس کو لوگوں کے سامنے چل کر ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے۔ بے حساب اللہ تعالیٰ نمازی کو رزق عطا فرماتا ہے، اور نماز روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا نماز قبر کا نور ہے، اور میدان معاشر میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور پل صراط پر چراغ کا کام دینے کا سبب بنے گی۔ پھر فرمایا پیارے کی آقا علیہ السلام نے سب سے کمال فرمان، ساری بڑے کمال فرمان ہیں، لیکن آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے تو امتی نماز اپنے گھر میں پڑھ رہا ہو، لیکن یہ یہاں اللہ تعالیٰ کی بات میں مشہور ہوگا، پیارے کی آقا علیہ السلام کو ٹھنڈک مدینہ شریف میں پہنچ رہی ہوگی۔ اور پیارے کی آقا علیہ السلام کی جس سے پاک مفہوم ہے جو اوپر نماز پڑھتا ہے وہ جب اندر چلا جائے گا قبر میں تب بھی نماز پڑھ رہا ہوگا، اس کو نماز پڑھنے سے وہاں کوئی چیز منع نہیں کر سکتی ہے۔ میدان معاشر میں 3 بندوں کو بلایا جائے گا حساب کے لیے۔ ایک بندے سے پوچھا جائے گا تو نے عبادت کیوں نہیں کی، تیرے پاس ٹائم تھا تو نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ کہے گا میں مزدور تھا، میں غلام تھا، میں کسی کے ماتحت تھا، کسی کے ماتحت ہونے کی وجہ سے میں نمازیں نہ پڑھ سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جواب دینے کے لیے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بلائے گا۔ تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ غلامی کے اندر آیا ہوا تھا؟ یہ تو وقت کے بادشاہ کی غلامی میں تھے، لیکن ان کو وہ غلامی میری عبادت سے نہ روک سکی، تو تیری کون سی غلامی تھی جس کی وجہ سے تو میری عبادت سے باز آ گیا؟ ایک دوسرے بندے کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا میرے پاس مال بڑا تھا، مصروفیت بڑی تھی میری، ادھر کارخانے، ادھر فیکٹری، ادھر دکانیں، وہ مزدور میرے اتنے، میں ان کی طرف توجہ میں لگا رہا، اس وجہ سے عبادت نہ کر سکا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بلائے گا ان کی ساری سلطنت سمیت، اور بندے سے فرمائے گا کیا تیرے پاس مصروفیت ان سے زیادہ تھی؟ تیرے خزانے ان سے زیادہ تھے؟
کیا تجھے جو سلطنت ملی ہوئی تھی وہ تجھے ان سے زیادہ عطا کر دی گئی تھی؟ بندہ کہے گا نہیں مولا کریم ان سے زیادہ تو نہیں تھی۔ فرمایا جب ان کے پاس اتنے بڑے خزانے تھے، پوری ایک مملکت چلانے والے تھے، ان کو یہ سارا سسٹم میری نماز سے نہ روک سکا، تجھے تھوڑی سی چیز نے میری عبادت سے کیوں غافل کر دیا؟ ایک تیسرے بندے کو بلایا جائے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے میری عبادت کیوں نہ کی؟ تو کہے گا مولا کریم میں بیمار تھا، میرے جوڑ درد کرتے تھے، میں کمزور بڑا تھا، میرے اوپر بیماریوں کا خوب اثر ہو چکا ہوا تھا، خوب بیماریاں میرے اوپر تھی، اس وجہ سے میں عبادت نہ کر سکا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو بلائے گا اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کیا تیرے اوپر ان سے زیادہ بیماری مسلط کر دی گئی تھی؟ ایک روایت میں آتا ہے 8 سال اور دوسری روایت میں 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام جس آزمائش میں تھے اس آزمائش کے اندر مبتلا رہے، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت نہیں برتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تیرے اوپر زیادہ بیماریاں تھیں ان سے؟ ان پر وہ وقت بھی آیا تھا کہ ان کی زوجہ حضرت بی بی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک وقت میں اپنی مینڈیاں بیچ کر تھوڑا پانی خرید کر حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اور دوسرا وقت وہ آیا کہ ان کو اپنی دوسری مینڈی بیچ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے پانی لے کر آنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تیرے اوپر ان سے زیادہ تنگ حالات آ گئے تھے کہ تو غریب تھا یا تو بیمار تھا اور تو میری بات نہ کر سکا؟ تو بندہ کہے گا نہیں مولا کریم اتنی آزمائشت میرے اوپر نہیں تھی۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ تینوں بندوں کے متعلق فرمائے گا فرشتوں سے ان تینوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ بہانے بناتے پھر رہے ہیں لوگ، میں یہ ہو گیا ہوں، میں وہ ہو گیا ہوں، میں ادھر چلا گیا، میں ادھر چلا گیا۔ پتہ نہیں کیا عجیب نظام ہے۔ جو نماز ہمارے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے آج دوری کے مختلف بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے دور کے اندر ہمارے آج کے اس معاشرے کی مکمل طور پر تصویر بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا، نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نماز میں اقبال، نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں اقبال، کافر بنا دیا لوگوں کو 2 دن کی محبت نے، یہ 2 دن دا میلہ، یہ 2 دن دی یاری، دنیا دی محبت، دنیا کی زندگی یہ 2 دن کے لیے ہے صرف، یہ 2 دن دا میلہ، یہ 2 دن دی یاری، نبھاندا نہیں یاری کوئی عمر ساری، یہ دنیا نہ کردی کسے نال وفاواں، یہ رہن نہ دیندی کسے دے سر تے چھاواں، یہ دنیا دی محبت نکمی نکاری۔ اس محبت کی خاطر ہم اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں اور چند پیسے کمانے کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں اس طرف کہ ہمارا پتہ نہیں اس دنیا کے اندر کتنا بڑا ہم نے کام کرنا ہے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکانا ہے۔ اس معاشرے کے اندر جو نظام بگڑتا جا رہا ہے اس کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پیارے بھائیوں کو منتخب فرمایا ہے۔ اس دور کے اندر جس کو ترقی یافتہ دور کہا جا رہا ہے اور میڈیا کا مکمل زور ہو چکا ہوا ہے، یہود و ہنود نصارہ مکمل طور پر فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، گانوں کے ذریعے، مختلف پروگراموں کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے نور ایمان کو نکالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو ایسے دور کے اندر آپ کا سارے دنیا کو کاٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں دین اسلام کے لیے جمع ہو جانا، یہ آپ کی محبت کی کھلی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے، اپنے حالات کا جائزہ لے کر مضبوط ہو کر ہم نے دنیا کے سامنے آنا ہے۔ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو نماز سے مدد چاہو، صبر سے مدد چاہو۔ آج ہم دنیا کے اندر تلاش کرتے ہیں کہیں مجھے اپنے پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے، نجات مل جائے، مجھے بڑا پریشان ہوں، پیسوں کی وجہ سے محتاجی ہے تو تب لوگوں کے سامنے چل کر اپنی رونا رو رہا ہوں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہوں تب لوگوں کے سامنے چل کے رونا رویا جا رہا ہے، گھریلو معاملات کی پریشانی ہے تب لوگوں کے سامنے چل کے رونا رویا جا رہا ہے۔ کوئی بھی پریشانی دنیا کے اندر ہمیں گھیرے ہوئی ہے تو ہم اور لوگوں کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں، لیکن کبھی اس طرح بھی توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو صبر سے مدد چاہو اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔
بے شک میں صابروں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بڑا مشہور واقعہ بابا جی سرکار نے ہمیں بڑی بار یہ سنایا ہوا ہے۔ پیارے کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے آ کر اماں جی سے پوچھا تھا مومنوں کی ماں کھانا کھایا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی تھی حضور 3 دن ہو گئے ہیں کچھ نہیں کھایا۔ تب ہمارے پیارے کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ مسجد میں نماز ادا کی تھی آپ نے فرمایا تھا مومنوں کی ماں ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ سے کھانا لے کے آتا ہوں۔ تو آپ نے آ کر نماز شروع کر دی مسجد میں۔ پھر آگے سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے اور سارا پھر وہ واقعہ ہوا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو فرمایا مومنوں کی ماں کھانا آیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور حضرت عثمان غنی آئے ہیں، ساری محبتیں پیش کر گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں واپس چل کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے آتا ہوں۔ آپ پھر مسجد میں آئے، نماز ادا کی۔ وہ پیارے صحابی جن کی بینائی ضائع ہو گئی تھی حضرت سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پیارے کے آقا اسلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا 2 نفل ادا کرو نماز حاجت، اس کے بعد یہ دعا کرنا اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمہ، مکمل دعا۔ فرمایا یہ دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بینائی واپس تجھے عطا فرما دے گا۔ تو انہوں نے مدد چاہی تھی، نماز پڑھ کے دعا مانگی، دعا پڑھ کے کریم آقا اسلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا نقشہ بیان کیا حضور میں نے یہ کام کیا ہے۔ جب دعا کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی بینائی واپس عطا فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز سے مدد چاہو۔ یہاں ہمارے قبلہ بابا جی سرکار کے پاس آپ سب بھائی جانتے ہیں جب بھی کوئی بندہ آتا ہے پریشان حال میں کیا کروں کیا نہ کروں، تو آپ اس کو یہ نہیں فرماتے ہو بکری صدقہ کر تو فلاں کر اتنا یہ کر، آپ اس کو سیدھا جملہ فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کر، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ ساری مشکلات آسان فرما دے گا۔